وزیر اعظم سے ایم ڈی آئی ایم ایف کرسٹالینا جارجیوا کی ملاقات، نئے قرض پروگرام پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے $3 بلین کے لیے پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ ملاقات میں پاکستان کے آئی ایم ایف کے نئے پروگرام پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کہتے ہیں حکومت پاکستان معیشت کو دوبارہ پٹری پر لانے کے لیے پرعزم ہے۔ مالیاتی ٹیم کو اصلاحات، سخت مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ ایسی پالیسیوں پر عمل درآمد کی ہدایت کی جو میکرو اکنامک استحکام کو یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم سے سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری اور وزیر خزانہ کی الگ الگ ملاقاتیں۔ سعودی وزیر خزانہ کا پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے حمایت کا اعادہ۔ وزیر سرمایہ کاری بولے، آپ کا مشن ہمارا مشن اور پاکستان کی ترقی سعودی عرب کی ترقی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کویت کے امیر شیخ مشعل الاحد الجابر الصباح سے بھی ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات کے علاوہ علاقائی صورتحال، بالخصوص غزہ کے بحران پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کے دیرینہ ساتھی اور سمدھی کو بڑا عہدہ مل گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار ڈپٹی وزیر اعظم مقرر، شہباز شریف نے منظوری دے دی۔ کابینہ ڈویژن سے نوٹیفیکیشن جاری، اسحاق ڈار وزیر اعظم شہباز شریف کی معاونت کریں گے۔ اسحاق ڈار ملکی تاریخ میں چوتھے ڈپٹی وزیر اعظم ہوں گے۔ ان سے پہلے بانی چیئرمین پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو، بیگم نصرت بھٹو اور چودھری پرویز الہی بھی ڈپٹی وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اسحاق ڈار کی تقرری عہدوں کی بندر بانٹ، پی ٹی آئی نے رد عمل دے دیا۔ جی ٹی وی نیوز سے گفتگو میں شوکت یوسفزئی نے دعویٰ کیا، اسحاق ڈار کو وزارت خارجہ سے ہٹائے جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور بلوچستان میں کہیں بارش کہیں ژالہ باری۔ ایبٹ آباد اور ہنگو میں ندی نالے ابل پڑے، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ تحصیل خار میں سیلابی ریلے میں پھنسی کار کو ریسکیو کر لیا گیا۔ حادثات میں 5 افراد جاں بحق۔ مختلف علاقوں میں فصلوں کو نقصان۔ کوئٹہ، زیارت، شاہراہ کئی مقامات پر سیلابی ریلوں میں بہہ گئی۔ جھنگ اور سرگودا سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ کراچی میں بارشیں کم، گرمی زیادہ، پارہ بڑھنے لگا۔ 33 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، آج درجہ حرارت 40 ڈگری تک جانے کا خدشہ۔ شہر قائد میں اتوار کو سال کا گرم ترین دن ریکارڈ کیا گیا۔ طبی ماہرین کہتے ہیں شہری گھروں سے سر ڈھانپ کر نکلیں، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بڑھا دیں۔ پورا سیزن محنت کے بعد حاصل گندم کی فروخت مسئلہ بن گئی۔ پنجاب حکومت کا مزید 40 لاکھ میٹرک ٹن گندم خریدنے سے انکار۔ کسان گندم سڑکوں پر لے آئے، 3900 میں سے فروخت مشن امپاسبل۔ اناج منڈیوں میں فی من قیمت 3000 روپے تک گر گئی۔ محنت کش کم قیمت پر فصل بیچنے پر مجبور، کہتے ہیں بارشوں نے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا، فصل خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ مطالبات منظور نہ ہونے پر 30 اپریل کو ملک بھر میں احتجاج کا اعلان۔ کسان اتحاد کے صدر نے جماعت اسلامی کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ اشتیاق چیمہ کہتے ہیں حکومت اپنی امدادی قیمت پر بھی کسانوں سے گندم خرید نہیں رہی، محنت کش پر ظلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 4 بجے ہوگا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اجلاس کا 6 نکاتی ایجنڈا جاری کر دیا۔ رواں رول 18 کے تحت پوائنٹ آف آرڈر کے علاوہ اٹھائے گئے نکات پر بحث ہوگی۔ چکدرہ اپردیر سڑک کے حالت زار پر توجہ دلاؤ نوٹس ایوان میں پیش کیا جائے گا۔ ساجزادہ حامد رضا یا شیر افضل مروت چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کون ہوگا؟ پی ٹی آئی رہنماؤں کے بیانات نے کنفیوژن بڑھا دی۔ عمر ایوب کہتے ہیں بانی تحریک انصاف کی ہدایت پر شیر افضل مروت ہی چیئرمین ہوں گے۔ بیرسٹر گوہر اور شبلی فراز کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی ساجزادہ حامد رضا کا نام فائنل کر چکے ہیں۔ پی ٹی آئی نے پنجاب اسمبلی میں ملک احمد خان کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نامزد کر دیا۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کہتے ہیں مینڈیٹ چور حکومت سے عوام کے پیسے کی پائی کا حساب لیا جائے گا۔ تحریک انصاف کا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کراچی سے سکھر تک ٹرین مارچ۔ بیرسٹر شعیب شاہین اور حلیم عادل شیخ کی قیادت میں حیدرآباد اور کوٹری پہنچنے پر پرتپاک استقبال۔ مارچ کے شرکاء رانی پور پہنچ گئے۔ مارچ میں خواتین، نوجوانوں اور کارکنان کی بڑی تعداد شریک۔ تحریک انصاف کا ٹرین مارچ 15 شہروں سے ہوتا ہوا سکھر پہنچ گیا۔
سیشن جج جنوبی وزیرستان شاکر اللہ مروت کے اغوا میں افغان طالبان کمانڈر مولوی ولی اللہ اور شیرین کے ملوث ہونے کا انکشاف۔ واردات میں 25 سے 30 دہشت گرد ملوث تھے، جج کے ڈرائیور نے بتا دیا۔ انکشاف کیا کہ تخریب کاروں نے اپنے ساتھیوں کی رہائی کا پیغام دیا ہے۔ واردات کا مقدمہ درج، تمام چیک پوسٹوں پر ہائی الرٹ۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کا وزیر اعلیٰ سے رابطہ، سیشن جج کی بازیابی کی یقینی بنانے پر زور۔ جج کی جلی ہوئی گاڑی کی تصاویر بھی منظر عام پر آ گئی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں فہیم نواز عرف گنڈا پوری اور محسن نواز شامل۔ لاہور کے علاقے مصری شاہ میں شہید سب انسپیکٹر محمد ارشد کی نماز جنازہ ادا، IG پنجاب کی بھی شرکت۔ گارڈ آف آنر پیش، ٹارگٹ کلر نے اطمینان سے فائرنگ کی، مقتول کو گرنے کے بعد بھی گولیاں ماری گئیں۔ CCTV فوٹیج منظر عام پر، گزشتہ رات ہونے والے قتل کا مقدمہ درج، ملزم آزاد۔ CCPO کی پولیس افسروں اور اہلکاروں کو ڈیوٹی کے بعد یونیفارم میں سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیل کے حملے جاری، نصیرات کیمپ، خان یونس، رفح، طلکرم اور جنین میں بمباری سے کئی رہائشی عمارتیں تباہ۔ 24 گھنٹوں میں مزید 33 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 34,388 ہو گئی۔ حماس نے 2 اسرائیلی یرغمالیوں کی ویڈیوز بھی جاری کر دیں۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں امریکہ سے شروع ہونے والا طلبہ کا احتجاج مزید وسیع ہو گیا۔ برطانیہ، اٹلی، فرانس اور آسٹریلیا کے طلبہ بھی میدان میں۔ اسرائیل پر اپنی حکومت کی پالیسیاں مسترد، حکومتوں سے اسرائیلی کمپنیوں سے روابط ختم کرنے کا مطالبہ۔ فلسطینیوں کی نسل کشی پر حکمرانوں کی خاموشی پر تنقید۔ امریکہ کی مختلف جامعات میں گرفتاریوں کا سلسلہ بھی جاری، اب تک گرفتار مظاہرین کی تعداد 600 سے زائد ہو گئی۔ عید قرباں کی تیاریاں شروع، کراچی میں عارضی مویشی منڈی کو جدید طرز پر استوار کرنے کا فیصلہ۔ 1200 ایکڑ پر محیط مویشی منڈی ٹیسر ٹاؤن ناردرن بائی پاس پر سجائی جائے گی۔ منڈی کو عوام کے لیے 10 مئی تک کھول دیا جائے گا۔ گیری کرسٹن وائٹ بال، جیسن گلسپی ریڈ بال ٹیم کے کوچ ہوں گے۔ اظہر محمود دونوں فارمیٹ کے اسسٹنٹ کوچ مقرر، چیئرمین PCB نے اعلان کر دیا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس میں محسن نقوی بولے، کوچز لانے کا مقصد قومی ٹیم کو بہتر سے بہترین کرنا ہے۔ کرکٹ بورڈ کا کام پیسے اکٹھے کر کے بینکوں میں جمع کرنا نہیں، پیسے کھیل پر لگانا ہے۔ T20 سیریز میں پاکستان ویمنز ٹیم کو مسلسل دوسری شکست، ویسٹ انڈیز ویمنز ٹیم نے پاکستان کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان ویمنز ٹیم نے 7 وکٹوں پر 121 رنز بنائے تھے۔ مہمان ٹیم نے ہدف 3 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ ہب ریلی کراس کا تاج جیان ہوت کے سر سج گیا۔ پری پیڈ A کیٹیگری میں پہلی پوزیشن، تیمور خواجہ کی دوسری اور ساجزادہ سلطان کی تیسری پوزیشن۔ اور لیاری کی کہانی، لیاری کی زبانی، شہید بے نظیر بھٹو یونیورسٹی میں لیاری فیسٹیول، 8 ڈاکومنٹریز اور 16 فلموں کی اسکریننگ۔ میلے موسیقی کا بھی تڑکا، تصاویر کی نمائش میں فاتح افراد کے لیے ہزاروں روپے کے انعامات۔